ورد سماعت کر لیں. ہم چھوٹا سا ایک نسخہ ہے، اور یہ خوشی کا دن ہے نا، ہمیں اسے عبادت کے لیے بنانا ہے کہ یہ خوشی کا دن بھی ہمارے لیے عبادت کا دن بن جائے. خوشی منانے کے دو طریقے ہوتے ہیں سماج میں ہمارے، اور لوگ خوشی دو طریقے سے مناتے ہیں. شادی لے لیجئے یا کوئی اور معاملات لے لیجئے، جہاں پر جب خوشی منائی جاتی تو دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیک عمل کر کے منایا جاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ برائی کر کے. شادی میں نیک کسی اچھی محفل رکھ لی گئی، یہ بھی خوشی منانے کا طریقہ ہے لوگوں کا. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ صاحب ایک ہی لڑکا ہے، صاحب آخری لڑکا ہے، پہلا لڑکا ہے، بہت کماتا ہے، ہم کسی سے کم ہیں کیا، اور یہ کہہ کے گناہوں کا بازار گرم کیا جاتا ہے. کوشش رہتی ہے کہ جب تک جو ہے 10 دن پورے محلے کی نیند حرام نہ کر دیں گے پھر خوشی کیسی. کہ صاحب صحیح بات ہے کہ یہ کیسی خوشی کہ آپ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی نیند حرام کر رہے ہیں، دوسروں کا چین جو ہے چھین کر کے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو پھر صاحب افسوس ہے، اور آپ اپنی اصلاح کیجیے. خوشی تو یہ ہے کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو کیا جائے، ہے نا، دوسروں کو شامل کیا جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے. تو عید الفطر کے دن بھی آزمائش کا بھی دن ہے. خوشی کا دن تو ہے لیکن ساتھ میں یہ آزمائش کا دن بھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسے برائی میں گزاریں، ایسا تو نہیں کہ اسے ہم گناہ کر کے گزاریں. ایک یہ آپشن ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اسے اللہ کو راضی کر کے گزاریں. اور سمپل سا فنڈا ہے، میں نے مسجد میں بھی یہ بات رکھی کہ سمپل سا طریقہ ہے، بس اتنا ہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کس عمل سے شیطان راضی ہوتا ہے. کون سے وہ عمل ہے جس سے رب خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سے عمل ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں کسے خوش کرنا ہے، ہمیں کسے خوش کرنا ہے. اتنا سب جانتے ہیں کہ اس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کام سے شیطان خوش ہوتا ہے، اور یہی کرنا ہے صاحب. اس کے بعد یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے. کون ہے جو دونوں آپشن دیا جائے تو کہے کہ نہیں صاحب مجھے اللہ کو نہیں شیطان کو راضی کرنا ہے؟ کون ہے جو کہے گا؟ اگر جو کہے تو پھر اس سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں، اس سے بس ہدایت کے لیے کہا جائے گا، اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی. سوال ہے کہ عید کے دن جو پکچر ریلیز ہو وہ سپر ڈپر جاتی ہے. سپر ڈپر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمائی زیادہ کرتی ہے. ذرا بتائیں آپ، یہ اس مذہب کے ماننے والوں کا تہوار ہے جو ہندوستان میں 30% ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے فلم انڈسٹری میں کہ آج کی تاریخ مل جائے، عید کی تاریخ مل جائے. کیوں صاحب؟ آج کے دن، عید کے دن زیادہ پکچر کمائی کرے تو ذرا آپ بتائیں کہ وہ کمائی کیسے ہو رہی ہے. کون جا رہے ہیں عید کے دن سنیما ہالوں میں؟ کون جا رہے ہیں یہاں پر اتنی نعمت عبادت کرنے کے بعد جیسے ہی نکلے آپ؟ صاحب شیطان آزاد ہوگا، ہم تھوڑی آزاد ہوں. شیطان آزاد ہوگا نا گناہ کرنے کے لیے، گناہوں پر اکسانے کے لیے، کہ ہم آزاد ہو جائیں گے گناہ کرنے کے لیے. شیطان آزاد ہوگا صاحب، اس کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد ہم نہ کریں. خدا را ہم اپنے آپ کو آزاد نہ کریں. آزاد کرنا ہے تو گناہوں سے آزاد کریں. تو یہ معاملات ہے کہ اس دن جو ہے ہم جو ایک نوجوان نسل ہے، ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اس دن کا شو دیکھنے جاتے ہیں پکچر، اور اس میں 1000 روپیہ، 500 روپیہ، 2000 کتنے پیسہ خرچہ کر دیتے ہیں. کاش ہم عید ایسے منائیں. 2000 روپیہ خرچہ کرنے کا ارادہ ہے ہمارا گناہ میں، اب کیسے یہ عبادت بنے گا؟ 2000 ارادہ کر لیجئے، جیب سے جو دل میں نکال دیے ہیں گناہ کے لیے اب اسے نکال ہی دیجئے، لیکن گناہ کرنے کے لیے نہیں، کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے، کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے. آج کل دیکھیے، صبح میں دیکھا تھا فیس بک وغیرہ پہ کچھ ہمارے فیس بک یا یوٹیوب کے چینل ہیں، یقیناً ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لائک شیئر کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی وہ لے جا کر کے کسی کے ہاتھ پہ 4-5 ہزار رکھ دے رہے ہیں، اور ان کا اکاؤنٹ اگر شیئر کر دے رہے ہیں کہ صاحب ان کی مدد کر دیجیے، تو میں کہتا ہوں کوئی غلط نہیں ہے. ایسے سے لوگ پڑے ہیں کہ بچی آج دیکھا صبح رو رہی ہے، اور آج 2-3 سال سے اس کے والد بستر پہ پڑے ہوئے اور وہ رو رہی ہے، اور کہہ رہی کہ میں روز اس امید پہ رہتی ہوں کہ اب آج ابو مجھے کچھ کہہ کے پکاریں گے. چھوٹی سی بچی ہو، مجھے لگتا ہے کہ 6-7 سال کی ہوگی، اور یہ کہہ رہی ہے، وہ اس بات سے رو رہی ہے کہ میرے ابو تکلیف میں ہیں اور اپنی کوئی تکلیف کہہ نہیں پاتے، وہ بول نہیں پاتے. وہ بولتے کچھ، ہم سے کہتے کچھ. اور بھی جملہ اس نے بولا تھا. یقیناً وہ جو یوٹیوبر یا فیس بک کا جو بھی وہ بلاگر تھے، وہ ہے، نام نہیں یاد آ رہا ہے، مسلمان ہی وہ ایسا کرتے ہیں، تو اللہ سلامت رکھے. تو ہم کوشش کریں
کہ جو ہمارے آس پاس ہیں ان کے ہاتھ پر لے جا کر کے رکھ دیں. تو یہ ہماری اصل عید ہوگی صاحب. تو ہم عید کو عبادت بنا سکتے ہیں. خدا را گناہ بنانے سے بچائے. شیطان اس دن آزاد ہوتا ہے, چیخے مارتا ہے, آگے بات آئیں گے ابھی, چیخے مارتا ہے, دھاڑے مارتا ہے عید کے دن, چلاتا ہے ابلیس. تو اس کے چیلے جو اکٹھا ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا سر؟ تو کہا آج کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی محنت سے میں نے ان کو گنہگار بنایا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو وہ بھی افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ سردار اب ہم کیا کریں وہ بتاؤ. تو ان کا یہی کہنا ہوگا کہ تم انہیں گناہوں میں اور خواہشات میں مبتلا کر دو, لذتوں میں اور خواہشات میں مبتلا کر دو. جس دن شیطان آزاد ہو اسی دن ہم سے دل کھول کے گناہ کروا لیں. صاحب وہ کامیاب. یہ رمضان ٹریننگ گاہ تھی, ٹریننگ کے لیے رمضان آئے, اور جس دن یہ مہمان جائے اسی دن سے شروع. تو پھر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. پھر رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ رمضان کا کمال, یہ صرف رمضان کا کمال, ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں. ہمارا کمال یہ کہ جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہم اسے اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں. کیوں فیصل بھائی؟ تو یقیناً یہ اصل معاملہ. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے صاحب. تو آئیں ایک وظیفہ, بات ابھی آ گئی تو میں نے چھیڑ دیا, یہ تھا کہ میں بعد میں سے اس پر رکھوں گا بات یہ آئی ہے کہ آئیں عید کے دن بھی ہم کچھ ایسا عمل کر لیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے گا اور ثواب اخلاق بنا دے گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی عیدوں کو تکبیر سے زینت بخشو. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھی, کیا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھی, اور مسلمان مردوں کے روحوں کو اس کا ثواب ہدیہ کیا, تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں. یہ کیجئے, سندھوں کی مدد کیجئے, دنیا سے چلے گئے ان کی مدد کیجئے. اور وہ کیا, یہ وظیفہ ایک ہم پڑھ لیں. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 300 مرتبہ. فجر کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. صدام بھائی آرام سے پڑھ سکتے ہیں. ہم لوگ مسجد سے کچھ دوری ہوگی ہمارے گھر سے نا, جاتے وقت پڑھ دیں گے, ہم گیم لے کے پڑھ لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. ہم نے پڑھا. اور تمام مسلمان کون؟ جو مردے. اب کتنے ہیں مردے؟ جب سے دنیا قائم ہوئی جو ایمان والے اب سے لے کر کے اور قیامت تک. محمد ہلال بھائی جی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تو اول سے لے کے اور جب تک ہیں, اور امید ہے کہ آگے بھی قیامت تک جو بھی مردے مومن دنیا سے جائیں گے, یا کم سے کم اب تک جو اس دنیا سے جا چکے جتنے, سوچیے ہم بس اتنا کہہ لیں کہ مولا جو کچھ بھی ہم نے یہ پڑھا تو اس کا ثواب تمام مسلمان مومن روحوں کو نظر ہے مولا تو اسے قبول فرما لے. بس اتنا کہنا ہے. سب کے قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے. سبحان اللہ, 1000 روشنی نور داخل ہوں گے. سبحان اللہ. یہ کیجئے, یہ ہمیں کرنی چاہیے, یہ ہم کریں. دیکھیے بہترین طریقہ اسے کیسے ہم عبادت کا دن بنائیں. عید کا دن ہے صاحب, ورنہ یاد رکھیے گا یہی وہ دن ہے جس دن حضرت عمر فاروق جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, خلیفہ دوم ہے, 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں, جن کی حکومت کا بھی کوئی مثال نہیں, اور جن کی عبادت کا بھی کوئی مثل نہیں, اور جن کے خوف خدا کا بھی کوئی مثل نہیں. وہ جو ہے عید کے دن رو رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو, وہ بھی سب ہمارے سامنے باتیں آ جائیں گی. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید کے دن کو بھی ہم عبادت والا دن بنائیں. اسے ہم گناہ والا ایسا نہ ہو کہ سارا کیا بیکار ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے کہ ہم 1 سال 1 مہینہ خوب محنت کریں, چلچلاتی دھوپ میں مالک کی باتیں ہر بات مانیں, چلچلاتی دھوپ ہو, بیمار ہو, پریشان ہو, ڈیوٹی ہم ڈیلی کر رہے ہیں, اور جس دن جو ہے سیلری ملنے والی ہو اسی دن جو ہے ملنے سے پہلے ہم اپنے مالک سے بگاڑ کر لیں. روک لے گا, وہ نہیں دے گا, کیا کر لیں گے؟ محنت کی ہم, ٹھیک ہے کیا ہو تو کیا ہوا, یہ تو غلطی کیے ہو, آج یہ غلطی کیے ہو, نہیں دوں گا میں تمہارے سے. تو کیا کر لیں گے ہم صاحب؟ تو اگر اتنی عبادتیں اور کچھ ایسا ہم نے کر لیا کہ رب ناراض ہو جائے اور عید ہی نہ ملے رب کی بارگاہ سے, تو کیا کریں گے؟ یا پھر یہ کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد مان لیجیے مل گئی عید, اب
اس کے بعد سوال ہے کہ کیا مزدوری مل جائے اتنی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے پردیس میں ہم گھر کی محبت کو قربان کر کے سب کچھ صبر کر کے 1 مہینے کی سیلری ملے ہم کیا کریں اسے ایسے اڑا دیں گے بتائیں کیا کریں ایک سمجھدار انسان کیا کرے جس دن مزدوری مل جائے اس دن بھی کچھ نہیں زیادہ اس دن کٹنگ پیتا تھا تو فل چائے پی لے گا مرلوب کی زندگی تو ایسے ہی ہوتی ہے کچھ کھا لے گا باقی فکر ہے سب گھر بھیجنا ہے صاحب یا کیا پتا اس دن تو اور کچھ نہ کھا پائے کیونکہ پہلے سے فون آ چکا ہے کہ پیسہ ملتے ہی گھر بھیجیے تو کیا کرے پیسہ لٹا دے اتنی ضرورتیں پر کیا کرے پیسہ لٹا دے بہا دے نہیں صاحب عقل مند دیجیے اسے بچائے کہ ہم اسے نیک عمل کریں ضرور کچھ وہ جو ذہن میں تھا اگر ذہن میں تھا گناہوں کے لیے 500 روپیہ خرچہ کرنے کا تو بس گناہ کو ہٹائیے پیسے کو نکال دیجیے کسی کی مدد کر دیجیے عید کے دن صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد کسی اپنے امیر دوست سے ملنے جائیے یا مت جائیے کسی اپنے محل والے رشتہ دار سے ملنے چاہیے یا مت جائیے 1000 محل والے رشتہ دار سے ملنے سے بہتر ہے کہ عید کے دن عہد کر لیجیے کہ مجھے اس بار مسلمان بھائیوں سے ملنا ہو سکتا ہے اس کے گھر پہ جائیں گے ٹوٹی ہوئی چٹائی ہوگی اس میں جو ہے اتنی صفائی نہیں ہوگی مکھیاں لگی ہوں گی ہو سکتا ہے اس کے گھر پہ کچھ انتظام نہ ہو جیسا ہم کھاتے ہیں سیوئی ویسی وہ سیوئی نہ ہو لیکن بیٹھ جائیے 2 منٹ بیٹھ جائیں ہم اور اگر وہ دے تو منع نہ کرے صاحب ضرور یہ تھوڑا کر لیں اگر وہ دے گا زیادہ ایک اور کپ منگا لیں اور تھوڑا سا نکال کے 1 چمچ رکھ لیں بقیہ واپس کر لیں لیکن اسے ضرور کھا لیں میں کہیے تو جذبات ایسا ہے کہ میں قسم کھا لوں قسم کھاتا ہوں کہ خدا کی قسم اسے جتنی خوشی ملے گی نا اسے کوئی وہ خوشی کسی نے دی ہی نہیں جو آپ عید کے دن اسے خوشی دے سکتے ہیں ہم دے سکتے ہیں کوئی بیمار ہے جو عید کی نماز پڑھنے تک نہیں جا پا رہا ہے اس کے جا کے پاس میں بیٹھ جائے فجر بعد عید کی نماز پڑھ کے آئے تو اس کے پاس بیٹھ جائے وہ میں اپنے دوستوں صاحب منع نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے پاس بھی بیٹھ جائے اور کیسے ہیں آپ مبارک ہو آپ خیریت ہے اور بتائیں بے فکر رہیے آپ دیکھیے آپ یہاں پر ہے تو میں آپ کے پاس آ گیا کیا پتا آپ ٹھیک ہوتے پر ہم آپ کے پاس نہیں آتے جو بھی یہ ہنسا دیں اسے خوش کر دیں آنکھوں میں آنسو بھی آئیں تو خوشی کے آنسو آئیں اور اس بات پر آئیں کہ آئی ایم پراؤڈ ایز اے مسلم کہ مجھے فخر ہے مسلمان ہونے پر رب نے مجھے ایسا مذہب دیا ہے جہاں پر اگر پریشانیاں آ جائے تو مسلمان بھی اسے چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ سب سے پہلے اسے سینے سے لگاتے ہیں سب سے پہلے اسے گلے لگاتے ہیں جی میرے بھائی عید کے دن بھی ہم یہی کریں گے اور سب سے گزارش ہے مرد اور سب سے گزارش ہے کہ ہم عید ایسے منائیں کہ اپنی خوشیوں میں اپنے مسلمان بھائی جو پریشان حال ہیں کسی بھی کوئی فکر مند ہے ٹھیک ہے دیکھنے میں صحت مند ہے گھر بھی ہے لیکن آپ ہم کو لگ جائے کہ تھوڑا اس وقت پریشان ہے حالات کب پریشان کر رہے ہیں انسان یہ کوئی ضروری ہے کہ ایک دن میں ساری دنیا کے لوگ محلے کے لوگ خوشی ہوں کچھ ایسی خبر مل گئی کوئی ایسی بات ہوگی ٹینشن میں ایسے لوگوں کو تلاشی لگ جائے چہرے سے کہ آج میرا دوست خوش ہے نہیں جتنا ہونا چاہیے تو بس اسے زبردستی اپنی خوشی میں شامل کر دیں یہی اصل میں عید ہے ہماری وجہ ہم کسی جو ہے اداس چہرے پر مسکان لا دینا جائز طریقے سے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے صاحب یہ بھی صدقہ جاریہ بہت بہت شکریہ آپ سبوں کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ سب صدقہ جاریہ ہے میرے بھائی تو ہماری ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس صدقہ جاریہ کو دل سے کریں تو یہ کرنا ہے تھوڑا سا کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہیں پہ بات رہ گئی سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہم 300 مرتبہ ضرور پڑھ لیں گے چلتے پھرتے پڑھ لیں گے عیدگاہ میں جا کے بیٹھ کے پڑھ لیں گے 2 منٹ 3 منٹ لگے اور اس کے بعد دعا کر لیں کہ مولا اس سب کا جی بہت بہت شکریہ اسلام بھائی اس سب کا ثواب مولا تمام مرحومین مرد و عورت مسلمان مردوں کی روحوں کو نظر مولا سے قبول فرما لے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا ایک تو یہ کہ مردوں کو ہم نے بہترین گفٹ دے دیا عیدی دے دی اور دوسری بات دنیا سے تو جانا ہی ہے سب کو جانا یہ اب اس کے بعد کیا ہے کہ جب وہ مرے گا پڑھنے والا جب مرے گا اس کا انتقال ہونا یہ کبھی نہ کبھی جب ہوگا یہ نہیں کہ پڑھنے کی وجہ سے اسے بھی موت ہو جائے گا ایسا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں 1000 انوار داخل فرمائے گا سبحان اللہ وہ 1000 بونس بن جائے گا اور انشاءاللہ جب ہم جان جائیں گے تو زندگی کی جے عیدیں ملیں گی ہم پڑھ لیں گے سبحان اللہ و بحمدہ کون سا بڑا وظیفہ ہے کون سا پڑھنے میں پسینے چھوٹ جائیں گی زبان اینٹ جائے گی
کچھ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. 300 مرتبہ پڑھنا رہے گا. 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھیں گے. جی یہ مردوں کے لیے بھی عیدی ہے اور اپنے لیے بھی عیدی ہے. دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے، یہ بعد میں ہمارے کام آئے. تب کام آئے جب ہم اس آخری گھر میں جائیں گے، شہر خاموشہ میں جائیں گے، ہے نا. اور پھر جو ہے وہاں جہاں نہ لائٹ کا انتظام نہ بلب کا انتظام، وہاں پر 1000 انوار نور ہوں گے انشاءاللہ.